السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود محترم حاضرین، اس مبارک مجلس میں جو مبارک مجلس ایک نہایت عظیم مقصد کے تحت منعقد کی گئی ہے، میں سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس دینی درس گاہ میں مجھے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دینی محفل ہو اور ملک کی علمی شخصیات ہوں، اپنا ادارہ ہو، مادر علمی ہو، اور اپنے اساتذہ کی محفل ہو، یقیناً یہ بڑے شرف کی بات ہے، بڑے فضل کی بات ہے۔ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اسی طریقے سے
اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے جتنے احباب ہیں جنہوں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ بیٹھ کر کہنے اور سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا، وہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس مجلس میں جس موضوع پر لب کشائی کا مجھے موقع ملا ہے، وہ موضوع نہایت عظیم ہے، نہایت دلچسپ بھی ہے، نہایت نازک بھی ہے۔ صحابہ کرام سے محبت اور ان کے منہج سے انحراف کا انجام۔ اس موضوع کو اگر عناصر میں تقسیم کیا جائے تو اس کے بہت سارے عناصر نکل کر سامنے آتے ہیں۔ صحابہ کرام یا صحابی کسے کہتے ہیں؟ پھر صحابہ سے محبت، اس کی فضیلت کیا ہے؟ صحابہ سے محبت کیوں کی جانی چاہیے؟ پھر صحابہ کا منہج کیا ہے؟ اور پھر اس منہج سے انحراف کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ اس عنوان کے مختصر عناصر ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی مسلمان کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ صحابی کون ہوتا ہے، تو عنوان سے اس جز کا بھی تعلق ہے، اس لیے من باب التذکیر اسے دہرانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ جب ہم صحابی کہتے ہیں یا صحابہ کہتے ہیں تو ان الفاظ سے، اس اصطلاح سے کون سے لوگ مراد ہوتے ہیں؟ صحابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو یا اس کی صحبت اختیار کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو۔ ایمان کی حالت میں جس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ کے ساتھ کچھ لمحات گزارے اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوئی، ایسے شخص کو، ایسے خوش نصیب کو شریعت کی روشنی میں، شرعی اصطلاح میں صحابی کہا جاتا ہے۔ اب اگر کسی شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، ایسے شخص کو صحابی نہیں کہا جا سکتا۔ کسی شخص نے آپ کا زمانہ پایا، آپ سے ملاقات کی، لیکن جب ملاقات ہوئی ایمان کی حالت میں نہ ہوئی، کفر کی حالت میں ہوئی، اور اللہ کے نبی کی وفات کے بعد وہ ایمان لاتا ہے، فرض کر لیجئے
تو ایسے شخص کو بھی صحابی نہیں کہا جا سکتا۔ کسی شخص کی اللہ کے نبی سے ملاقات ہوتی ہے، ایمان کی حالت میں ہوتی ہے، اور بعد میں وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور کفر پر اس کی وفات ہوتی ہے، ایسے شخص کو بھی صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی شخص کو اللہ کے نبی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ایمان کی حالت میں، اور اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اپنی کم علمی کی بنیاد پر، اپنی جہالت کی بنیاد پر، اپنی بدگمانی کی بنیاد پر، شیطانی وسوسے میں گرفتار ہو کر کسی بھی وجہ سے صحیح وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کو وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ صحابی اسے کہتے ہیں۔ فضیلت والی ہستیاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے اختیار کیا تھا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو انتخاب کیا، ان کو منتخب فرمایا۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے، ایمان کے لیے کسی کو اختیار کرنا یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے کسی کو اختیار کیا جائے یہ بہت بڑے فضل کی بات ہے۔ صحابہ کرام کی فضیلت کے تعلق سے اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کریم کی آیتوں پہ غور کیا جائے، احادیث مبارکہ پہ غور کیا جائے، تو آپ کو صحابہ کرام کی فضیلت پر عمومی نصوص بھی ملیں گی، عام دلائل بھی ملیں گے، اور خصوصی دلائل بھی ملیں گے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اس طرح کی ڈھیروں آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود۔ محمد الرسول اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ کس کے ساتھ ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم فیما بینہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ لوگ اہل کفر پر سخت ہوتے ہیں، اور باہم وہ بڑے نرم ہوتے ہیں، ان کے اخلاق میں نرمی ہوتی ہے، ان کے کردار میں نرمی ہوتی ہے، ان کے گفتار میں نرمی ہوتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی بہت ساری صفات کا تذکرہ کیا۔
اللہ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا، اللہ کے نبی کے ساتھ جو آپ پر ایمان لانے والے، جو آپ کی ٹیم ہے، جو اہل ایمان کی ٹیم ہے، آپ کا ساتھ دینے والے، سائے کی طرح آپ کے ساتھ چلنے والے، پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد گردش کرنے والے، جو اہل ایمان ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، تراہم رکعا سجدا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان کی خلوتوں میں اور ان کی جلوتوں میں، ان کی صحبتوں میں، ان کی زندگیوں میں آپ ان صفات کو نمایاں پائیں گے۔ رکعا سجدا، یہ اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کے لیے رکوع کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں۔ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، یہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں، یہ اپنے رب کی رضامندی کے دیوانے ہیں، یہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، یہ اس محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ دین سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدوں اور رکوع کی حالت میں یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیحات میں محو مگن رہتے ہیں۔ بڑے فضل کی بات کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی تعریف کرے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی تعریف کرے، اور یہ شرف اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر متعدد جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف کی۔ تراہم رکعا سجدا، یہ اپنے رب کا فضل تلاشتے ہیں، اس کی رضامندی تلاشتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی ایک اور صفت بیان فرمائی، اللہ کے لیے اتنے سجدے کرتے ہیں، اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، ان کی پیشانیوں کو سجدوں کی عادت ہے، ان کی پیشانیاں اللہ کے سامنے جھکی ہوتی ہیں، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر اور ان کے چہروں پر نشانات بنے ہوئے ہیں، ایمان کی علامتیں ہیں۔ یقیناً یہ جو صفات ہیں صحابہ کرام کے اندر، یہ صفات بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ صحابہ کرام واقعی ایسے تھے، اللہ کا خوف کھانے والے، اللہ کے خوف سے رونے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن کے احکام کو اپنی زندگی میں اتارنے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے محبت کرنے والے، آپ کی سنتوں کو اختیار کرنے والے، آپ پر جان نچھاور کرنے والے، آپ پر مرنے مٹنے والے، آپ کے کاندھے سے کاندھا چلا کر اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والے، یہ کون تھے؟ یہ صحابہ کرام تھے۔ راتوں میں ان کی راتیں تہجد میں گزرا کرتی تھی، ان کی راتیں قرآن کی تلاوت میں گزرا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تعلق سے آپ نے اہل علم سے سنا ہوگا، یہ تھا ان کا گھرانہ، یہ تھا ان کا طریقہ، یہ تھی ان کی زندگی۔ یہ رات میں تہجد پڑھتے اور اپنے غلام، اپنی بیوی، اپنے گھر کے جو افراد تھے، ان افراد کو رات میں تقسیم کر دیا کرتے،
رات کے اس حصے میں تمہیں عبادت کرنی ہے، اس حصے میں تمہیں عبادت کرنی ہے، اس حصے میں اپنے رب کو یاد کروں گا۔ یہ ان کی زندگیاں تھیں، رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے کرنا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ صحابہ کرام کا طرز زندگی تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہے، انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم بہتر امت ہو، تم بہتر امت ہو، اخرجت للناس، جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ یہ جو آیت ہے، بعض اہل علم نے اس آیت کو تمام امت مسلمہ کے نیک افراد پر، تمام امت مسلمہ کے نیک افراد کو اس سے مخاطب مانا ہے کہ اس آیت کے اندر خیریت کی جو بات کی گئی ہے، بہتر ہونے کی جو بات کی گئی ہے، تمام امت کے نیک افراد اہل ایمان اس آیت کے خطاب میں شامل، لیکن اس آیت میں سب سے پہلے اس آیت کے جو حضرات مخاطب ہیں وہ صحابہ کرام۔ یہ امت جس طرح سے تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہے، اسی طریقے سے اس امت کے اندر سب سے بہتر وہ افراد وہ ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کر چکے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام اس آیت کی روشنی میں اس امت کے سب سے افضل افراد ہیں۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی یہ صفت بیان فرمائی کہ صحابہ کرام وہ کیا ہے؟ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے روکنے کا کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحابہ کرام کے طرز عمل پر اور اسی طریقے سے ان کی زندگی کی روشنی میں، ان کی فہم کے مطابق، ان کی طرز زندگی کے مطابق اسلام پر عمل کرنے کی دعا ہمیں سکھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر ہمیں ایک دعا سکھائی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، سیدھے راستے کی ہدایت۔ اور پھر سیدھی راہ کیا ہے؟ ہدایت کی راہ کیا ہے؟ کن لوگوں کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے؟ کن لوگوں کی طرح قرآن پر ہمیں چلنا ہے؟ کن لوگوں کی طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے؟ کن لوگوں کے فہم کی طرح ہمیں شریعت کو سمجھنا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دعا کرو اس طرح سے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے، نماز کے اندر ہدایت کے راستے کی دعا کرتا ہے اور اس کے بعد یہ دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرما جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، انعمت علیہ۔ یقیناً اس امت مسلمہ کے
سب سے بہتر افراد جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، اللہ کے نبی سے ملاقات کا انعام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا انعام، دین کو ڈائریکٹ بلا واسطہ اللہ کے نبی سے سمجھنے کا انعام۔ اس امت کے سب سے بہتر منعمین علیہم کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ سب سے بہتر جو افراد تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کے اندر ایک صاحب ایمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے راستے کی ہمیں ہدایت فرما جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، تو یہاں پر ایک مسلمان اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ صحابہ کرام کے راستے کی ہمیں ہدایت فرما، یہ دعا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اور فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی سزا جو لوگ صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی سزا اس آیت کے اندر یہ ذکر فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں داخل کر دیں جو اہل ایمان کے راستے کے خلاف کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ وہ اہل ایمان کون تھے؟ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کیا ہدایت کے لیے، جن لوگوں کو اختیار کیا ایمان کے لیے، جن لوگوں کو اختیار کیا نبی پاک کی صحبت کے لیے۔ یہ کون لوگ تھے؟ قرآن کریم کی اس آیت میں کن مومنین کا تذکرہ ہے؟ جن مومنین کے راستے پر چلنا یہ ہدایت ہے اور جن کے راستے سے ہٹنا یہ ضلالت ہے۔ وہ مومنین صحابہ کرام تھے۔ یقیناً صحابہ کرام کے راستے پر چلنا یہ عین ایمان ہے، اور آپ کی سنتیں بھی لی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی فہم بھی لی، دین کی سمجھ بھی لی۔ یہ عین ضلالت ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے راستے پر چلنا اور صحابہ کرام کا منہج اختیار کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی یا ان میں سے کسی کو مورد الزام ٹھہرائیں گے یا ان کی آپسی کچھ انسانی لغزشوں کو دلیل بنا کر ہم ان کے ایمان پر سوال کھڑا کریں گے۔ میرے بھائیوں، پھر قرآن پر بھی سوال کھڑا ہوگا، احادیث مبارکہ پر بھی سوال کھڑا ہوگا، دین اسلام پر بھی سوال کھڑا ہوگا، اور اللہ کے نبی یہ اسلام کا دروازہ ہیں، ان کے عزت کرنا، ان کا احترام کرنا یہ عین ایمان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بغض رکھنے یا ان کو گالیاں دینے یا ان کو برا بھلا کہنے یا ان کی غلطیوں کو یا اسی طریقے سے ان کی لغزشوں کو عام کرنے اور اسی طریقے سے ان پر کلام کرنے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا،
میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا. اگر تم میں کا کوئی شخص جو صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے تو میرے صحابی کے ایک مد یا اس کے نصف صدقے کے برابر بھی اس کا عمل نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ کرام سے محبت یہ عین ایمان ہے. صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا یہ فتنوں سے بچنے کا راستہ ہے، اور صحابہ کرام سے نفرت کرنا یا صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یا اسی طریقے سے صحابہ کرام کو دین کی فہم سے نکال دینا یا ان کے منہج کو ترک کر دینا، یہ عین ضلالت ہے، یہ عین گمراہی ہے، یہ دین سے ہٹنے کے مترادف ہے، یہ کفر کے مترادف ہے، یہ زندقہ کے مترادف ہے. جو انسان صحابہ کرام پر کلام کرتا ہے وہ پھر قرآن کریم پر کلام کرنے لگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، وہ دین سے بیزار ہو جاتا ہے، وہ بہت ساری احادیث کا تارک ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس منہج سے ہٹ جاتا ہے جس منہج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، جو راہ ہدایت تھا، جو ایمان کا راستہ تھا، جو نور تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنی امت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے. اس لیے صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے، اور صحابہ کرام پر سوال کھڑا کرنا یہ عین فسق و فجور. اسی طریقے سے اپنی آخری بات میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. میرے بھائیوں، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، جب صحابہ کرام سب سے پہلے مؤمنین ہیں اور صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، طلبہ ہیں، جب صحابہ کرام اللہ کے نبی کے درمیان اور امت کے درمیان قرآن کو پہنچانے کا واسطہ ہیں، دین کو پہنچانے کا واسطہ ہیں، اللہ کے نبی کی احادیث کو امت تک منتقل کرنے کا جو واسطہ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. تو اگر صحابہ کرام پر کلام کیا جائے گا تو ایسی صورت میں دین اسلام باقی نہیں رہے گا. یہیں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ بھی صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ راہ ہدایت پر نہیں ہو سکتے، وہ راہ ہدایت پر نہیں ہو سکتے، وہ ضلالت کے راستے پر ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مفکر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا جو ہے امام کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہیں بنتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی مشہور خطیب کیوں نہ ہو. اگر کوئی شخص صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتا ہے، یہ قاعدہ حفظ کر لیجئے، یہ یاد رکھیے، ایسا شخص کبھی بھی قابل اقتداء اور قابل اتباع نہیں ہو سکتا. اس لیے امام ابو زرعہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کو دیکھو جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے، صحابہ کرام کی برائی کرتا ہے، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتا ہے، صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کو برے الفاظ سے یاد کرتا ہے، ان کے ایمان پر کلام کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کو فسق و فجور سے متہم کرتا ہے، اگر کسی بھی شخص کو دیکھو جو صحابہ کرام کی تنقیص کر رہا ہے تو جان لو کہ یہ شخص عالم نہیں ہے، یہ شخص واعظ نہیں ہے، یہ شخص راہ راست پر نہیں ہے، یہ شخص مومن نہیں ہے، یہ شخص قابل اتباع نہیں ہے، یہ شخص قابل اقتداء نہیں ہے.
یہ شخص امام ہونے کے لائق نہیں ہے، یہ شخص استفادے کے لائق نہیں ہے، اس کی باتوں کو سننے کے لائق نہیں ہے، بلکہ جان لو کہ ایسا شخص زندیق ہوتا ہے، ایسا شخص بے ایمان ہوتا ہے، ایسا شخص بے دین ہوتا ہے، ایسا شخص ملحد ہوتا ہے، ایسا شخص بے ایمان ہوتا ہے۔ ابو زرع رحمہ اللہ یہ فرماتے، اور اس معنی کے بہت سارے اقوال ہیں اہل علم کے۔ میرے بھائیوں، اپنی بات کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور توحید کے ساتھ زندہ رکھے۔ جب اس دنیا سے ہمیں اٹھائے تو کلمہ توحید ہماری زبان پر ہو، توحید کی امانت ہمارے سینے میں ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب قبر کے اندر اکیلا چھوڑ دیا جائے، اس وقت توحید کی برکت سے اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی مغفرت حاصل ہو۔ قیامت کے دن جب اس کے سامنے اکیلا کھڑا کر دیا جائے، گناہوں سے بوجھل کاندھوں کے ساتھ، تو اللہ کی نظر رحمت، نظر کرم، نظر عنایت ہو، پیارے نبی محمد رسول اللہ کی شفاعت مبارکہ ہو، آپ کا دست مبارک ہو، حوض کوثر کا پانی ہو، آپ کی روشن اور حسین پیشانی ہو، ہمارے ہزار بوسے ہوں اور معانقے ہوں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔